الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام والله لا يبقى على وجه الأرض بيت مدر ولا غبر إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بزرگان محترم، حاضرین مجلس اور عزیز دینی اور ایمانی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، اس وقت ہم اور آپ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کے آخری ایام میں ہیں، اور دوسرا عشرہ جو مغفرت کا عشرہ ہے، جو بالکل ختم ہونے کو ہے، اور ہم نے رمضان المبارک کے بہت سے دن گزار دیے، اور اللہ رب العزت کی توفیق کے مطابق ہم نے عبادتیں کیں، اور پروردگار عالم نے ہمیں صبر و استقامت اور توفیق و ثبات عطا فرمایا، جس کی بنیاد پر ہم اس کی عبادت کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ اس وقت جو صورتحال ہے اور پورے ملک کی جو صورتحال ہے، بالخصوص مسلمانوں کی جو صورتحال ہے، خاص طور سے کل نتائج آنے کے بعد ایک مایوسی جو چھائی ہوئی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ مسلمان جس کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں پوری انسانیت کی ذمہ داری دے کر بھیجا، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو بحیثیت آخری نبی کے مبعوث کیا، اس کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ نے، اور پھر وہاں سے لے کر قیامت تک یہ کام امت کے مسلمانوں کو سونپا، امت کے لوگوں کو سونپا کہ ان کو انسانیت کی اصلاح کا کام کرنا ہے۔ اور جو آیت کریمہ بار بار تلاوت کی جاتی ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ مسلمانوں تمہیں لوگوں کے لیے چنا گیا ہے، نکالا گیا ہے، اللہ نے کی طرف سے سلیکٹ کیا گیا ہے تاکہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خداوند قدوس پر مکمل ایمان بھی رکھو۔ اور جو آیت کریمہ اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا
کہ عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم ناپسند کرتے ہو اور خداوند قدوس نے اس میں تمہارے لیے بھلائی رکھی ہو، وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو اور اللہ رب العزت پسند کر رہے ہو تم کسی چیز کو، اور اللہ رب العزت نے اس میں تمہارے لیے خیر کا معاملہ نہیں رکھا ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، پروردگار عالم خوب جانتا ہے لیکن تم جانتے نہیں ہو. تو یہ صورتحال اس وقت کی ہے کہ اس وقت ایک مایوسی چھائی ہوئی ہے جو نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے سامنے اس وقت کی امت مسلمہ کے سامنے جو صورتحال ہونی چاہیے تھی وہ مکہ مکرمہ کے مسلمانوں کی ہونی چاہیے کہ جب نبی پاک علیہ السلام کو پہلی وحی اللہ رب العزت کی جانب سے دی گئی اور جبریل امین کے ذریعے یہ اعلان کیا گیا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اور پہلی وحی مطلوع قرآن پاک کی 5 آیت کریمہ جو غار حرا میں اللہ رب العزت کے فرشتے جبریل امین کے ذریعے محمد عربی علیہ السلام جو کہ خدا کے آخری نبی ہیں ان کو یہ دی گئی. اس کے بعد سے جو ایک سلسلہ دعوتی مکہ مکرمہ سے شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام انجام دیا اور جس مشن کو لے کر آپ چلے، 3 سال آپ خفیہ دعوت کا کام کرتے رہے، اور اس کے بعد پھر آپ کو علی الاعلان دعوت دینے کا حکم دیا گیا، اور پھر آپ نے مکہ مکرمہ کی ایک پہاڑی سے حقانیت کا، اسلام کا، اللہ کے آخری دین کا اور آخری شریعت کا اعلان کیا، اور پھر مخالفتوں کے زور بڑھنے لگے اور دشمن زیادہ سے زیادہ وجود میں آنے لگے، اور 13 سال تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اس کام کو انجام دیتے رہے، اور ظاہر ہے کہ حق کے ماننے والوں میں اضافہ ہوتا رہا. ابتدا حضرت ابو بکر سے ہوئی، حضرت خدیجہ سے ہوئی، حضرت علی سے ہوئی، حضرت زید بن حارثہ سے ہوئی، اور اس کے بعد پھر لوگ دیکھتے رہے کہ حضرت عثمان اسلام میں داخل ہوئے، حضرت عمر داخل ہوئے، اور بھی حضرت خباب ہوئے، حضرت خبیب ہوئے، اور بہت سارے لوگ جو اسلام میں داخل ہوتے رہے، لیکن ان کے ساتھ کیا معاملات ہوئے اور وہ کس پوزیشن میں زندگی گزارتے رہے. حضرت یاسر کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا، حضرت سمیہ کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا، حضرت بلال کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا، اور اس کے بعد پھر محمد عربی علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ سجدے میں ہیں اور آپ کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجڑی رکھ دی گئی، اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے گلے میں پھندا چادر کا ڈال دیا گیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر جو ہے تابڑتوڑ حملے کیے گئے، ان کو پریشان کیا گیا، اور کسی کو بھی بخشا نہیں گیا، چھوڑا نہیں گیا، پریشان کیا گیا، مظالم کے پہاڑ توڑے گئے. لیکن اس کے بعد کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر ابو جہل کے لیے بد دعائیں نہیں کی، ابو لہب کے لیے بد دعائیں نہیں کی، اور اس وقت کے مسلمانوں نے کبھی ان پر لعنتیں نہیں بھیجی، کبھی ان کو پر ملامتیں نہیں کی، بلکہ ان کا کام تھا، انہیں کام کرنا تھا، اور وہ کام زمینی سطح پر کرتے رہے، وہ دعوت کا کام انجام دیتے رہے، یہاں تک کہ ان کو اپنا وطن عزیز مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کرنا پڑی. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ چھوڑ کر جا رہے تھے اور ہجرت فرما رہے تھے، اس وقت آپ کی صورتحال یہ تھی کہ آپ پلٹ پلٹ کر مکہ مکرمہ کو دیکھ رہے تھے، اور آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر مکہ مکرمہ سے مخاطب ہو کر کہہ رہے تھے کہ اگر یہاں کے باسی، یہاں کے رہنے والے مجھے یہاں سے نہیں نکالتے تو میں کبھی اس شہر کو نہیں چھوڑتا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے وطن عزیز سے تھی جس کو آپ بیان فرما رہے تھے. بہرحال یہ ایک الگ صورتحال تھی
تھی جو اس وقت پیش آئی تھی، اور پھر ہجرت کا حکم خداوند قدوس کی طرف سے تمام مسلمانوں کو دیا گیا تھا، لیکن اس وقت کے مسلمان جس پوزیشن میں تھے، جس صورتحال میں تھے، وہ اقتدار میں نہیں تھے، ان کے پاس طاقت نہیں تھی، قوت نہیں تھی، لیکن ان کو یقین تھا کہ ان القوت للہ جمیعا، ان القوت للہ جمیعا، اور ساری قوتیں، ساری طاقتیں خداوند قدوس کے لیے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ہر دور میں مسلمان کو اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ مسلمان کسی بھی صورتحال میں ہو، پھر وہ بندوقوں کے سائے میں ہو یا تلواروں کے نیچے ہو یا توپ کے دہانوں پر ہو، لیکن اسے یقین اس بات کا ہونا چاہیے، اس کے دل میں کبھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس طاقت ہے، اس لیے کہ طاقت و قوت خداوند قدوس کے ہاتھ میں ہے، اور قرآن اس کی گواہی دیتا ہے کہ ان القوت للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب، کہ قوت اور طاقت اللہ رب العزت کے پاس ہے، ساری طاقتیں اللہ کی ہیں، ساری قوتیں اللہ کی ہیں، اور پھر زمین و آسمان میں اس کے بہت سے لشکر ہیں۔ اور دوسری طرف قرآن پاک کہتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، جو خداوند قدوس کی نافرمانی کرتے ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، جو کفر اختیار کرتے ہیں، جو اللہ کے بندوں کو پریشان کرتے ہیں، تو پھر پروردگار عالم کا عذاب بھی بڑا سخت ہے، وہ بہت زبردست عذاب دینے والا ہے۔ آج اس دور میں، بلکہ آج کل میں لوگ تبصرے کر رہے ہیں، لوگ طرح طرح کے تاثرات پیش کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی، جیسا میں نے آپ کے سامنے کہا کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے کہ تم ناپسند کر رہے ہو اور خداوند قدوس نے اس میں تمہارے لیے کوئی بھلائی رکھی ہو، کوئی خیر کا فیصلہ رکھا ہو۔ دوسری طرف یہ آیت بھی قرآن پاک میں فرمائی گئی کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے مسلمانوں غم زدہ مت ہو، افسوس مت کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، سربلندی تمہیں دی جائے گی، ساری دنیا کی بادشاہت تمہیں سونپی جائے گی، اقتدار تمہیں عطا کیا جائے گا، سلطنت اور بادشاہی تمہیں دی جائے گی، ان کنتم مومنین۔ لوگ آج اس آیت کے ماتحتی میں باتیں کر رہے ہیں، تبصرے کر رہے ہیں، مضامین بیان کر رہے ہیں، آرٹیکل لکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پر لکھ رہے ہیں، ہر جگہ چرچے ہیں، ہر جگہ شور ہے، لیکن قرآن پاک نے اس کی صاف مثال بیان کر دی کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تمہیں مومن کامل بننا پڑے گا، تمہاری زمینی صورتحال درست ہوگی، اس وقت تمہارا تعلق ملکوتی نظام سے، اللہ رب العزت سے، عالم بالا سے، آسمانی دنیا سے صحیح طور پر ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جنگ بدر ہو رہی تھی، اور جیسا کہ معلوم ہے قرآن نے اس کی گواہی دی کہ جنگ بدر میں خداوند قدوس نے فرشتوں کو نازل فرمایا، اور جنگ بدر 17 رمضان المبارک کو وجود میں آئی، تو کوئی بعید نہیں ہے کہ خداوند قدوس کی طرف سے مدد اترے، لیکن مدد کس وقت اترے گی، اس کی صورتحال کیا ہوگی، اس وقت بندوں کی صورتحال کس طرح ہوگی، ان کی حالتیں کس طرح ہونی چاہیے، کس طرح ان کے لیے خدا کی مدد آئے گی۔ قرآن پاک میں ہے کہ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، اتنا زیادہ اللہ کی طرف سے آزمایا گیا، اتنا زیادہ آزمایا گیا کہ رسول بھی کہہ رہے تھے اور ان کے ساتھ والے بھی کہہ رہے تھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کس وقت نازل ہوگی۔ پھر دوسری طرف قرآن پاک نے ارشاد فرمایا کہ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ کہہ دیں گے کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں تو چھوڑ دیا جائے گا، وهم لا يفتنون، کہ آزمایا نہیں جائے گا، تپایا نہیں جائے گا، آزمائشوں کی بھٹیوں میں نہیں ڈالا جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ پھر پروردگار عالم لوگوں کو دکھا دے کہ جھوٹا کون ہے، سچا کون ہے، ایمان والا کون ہے، منافق کون ہے، مجرم کون ہے جو اللہ کی شریعت پر صحیح عمل کرنے والا ہے، اور کون ہے جو اللہ پر صحیح ایمان رکھنے والا ہے، اور کون ہے جو اس کے برخلاف کام کرتا ہے۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے حکمراں حضرت ابو
بکر کی طرح ہونے چاہیے، حضرت عمر کی طرح ہونے چاہیے، حضرت عثمان کی طرح ہو، حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح ہو، یا پھر عمر ابن عبدالعزیز ہو، سلطان صلاح الدین ہو، یا پھر سلطان ٹیپو شہید ہو، یا پھر اورنگزیب عالمگیر ہو. بہرحال یہ وہ سلاطین ہیں جن کے جو اسلام کی تاریخ کا ایک روشن حصہ اور باب ہے. لیکن اس وقت نظر اس بات پر ڈالنی چاہیے، غور اس بات پر کرنی چاہیے کہ ہماری صورتحال کیا ہے، ہماری زمینی سطح کیا ہے، ہمارا ایمانی لیول کیا ہے، اور ایمان کے ساتھ ساتھ ہمارا عمل کیا ہے، ہمارے اعمال کتنے صحیح ہیں. ظاہر ہے کہ لوگوں کی صورتحال یہ ہے کہ وہ عافیت پسند ہیں، وہ عیش کوش ہیں، وہ لذتوں کو چاہتے ہیں، شہوتیں ان پر غالب ہیں، ان کی نگاہوں میں عریانیت بسی ہوئی ہے، ان کے دلوں میں فحاشی کے جذبات ہیں، وہ فلموں اور سیریل میں مشغول ہیں، وہ فیشن کے دل دادا اور دیوانہ ہوتے ہیں، یہود کے پیچھے بھاگتے ہیں اور ہنود کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور اہل کفر اور اہل بدعت اور اہل ضلال کی مجلسوں میں انہیں خوشی حاصل ہوتی ہے، اور صحابہ اکرام کی مجلسوں سے دور ہوتے ہیں، قرآن کی مجلسوں سے دور ہوتے ہیں، اور قرآن کی احادیث کی مجلسوں سے دور ہوتے ہیں، اور شریعت پر عمل سے گریز کرتے ہیں، اور حلال و حرام کی کاروبار میں تمیز نہیں کرتے، حرام مال بھی اسی طرح کھاتے ہیں جس طرح حلال مال کھاتے ہیں، اور شریعت پر عمل سے گریز کرتے ہیں. جس وقت یہ صورتحال ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ کی مدد کس طرح ہوگی. پھر اللہ ایسے لوگوں سے بری ہے، پھر وہ اللہ سے بری، اللہ ان سے بیزار ہے، وہ اللہ سے بیزار ہے. امت مسلمہ کو کسی دور میں بھی بھولنا نہیں چاہیے کہ ان کو اصل جو ان کا مقصد زندگی ہے وہ ان کے اعمال ہے. ان کو نظر آخرت پر رکھنا ہے، ان کو نظر اپنے انجام آخرت پر رکھنا ہے، ان کو نظر کل کے دنیا پر رکھنا ہے، ابدی زندگی پر رکھنا ہے، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس زندگی کے اعمال کو درست کرنے ہیں، اس کی اصلاح کرنی ہے. اور ان کو کسی طاقت سے، کسی قوت سے، کسی سلطنت سے، کسی حکومت سے خوفزدہ نہیں ہونا ہے، بلکہ اگر ملک کی صورتحال تبدیل کرنا ہے تو نفرتوں کو ختم کرنا ہے، بھید بھاؤ کو ختم کرنا ہے، اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں اس کو عام کرنا ہے. اسلام نے یہ اعلان 1400 سال پہلے فرما دیا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ اے لوگوں، اللہ رب العزت نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، الگ الگ خاندانوں میں، قبیلوں میں، اس لیے بانٹ دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت دار وہ ہے جو تقوی والا ہے. ان اللہ علیم خبیر، اللہ رب العزت بہت زیادہ جاننے والا اور بہت زیادہ ہر ایک کی خبر رکھنے والا ہے. تو صورتحال یہ ہونی چاہیے تھی کہ ہم دعوتی مشن کو انجام دیں، ہم بمبئی سے بنگال تک اور کوچین سے کنیا کماری تک دعوتی پیغامات کو عام کریں، لوگوں تک دعوتوں کو پہنچائیں. ہمارا کام یہ ہے، ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم غیر قوتوں سے اور ایسی طاقتوں سے متاثر ہوں اور پھر ہمارا ایمان متزلزل ہو جائے، ہمارا ایمان ڈگمگا جائے، ہمارے حوصلے پست ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واللہ لا يبقى على ظہر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام بعز عزیز او ذل ذلیل. خدا کی قسم، روئے زمین پر کوئی کچا پکا گھر ایسا باقی نہیں رہے گا جس میں اسلام کا کلمہ نہ پہنچ جائے، جس میں حق بات نہ پہنچ جائے، جس میں اللہ کا دین نہ پہنچ جائے. عزت والا عزت کے ساتھ داخل ہوگا اور ذلت والا ناک رگڑ کے اس کو آنا پڑے گا. یہ صورتحال ہمارے سامنے ہے. دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد خلافت راشدہ 30 سال رہے گی، اس کے بعد پھر ملوکیت ہوگی لیکن اس میں رحم دلی ہوگی، اور اس کے بعد پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور آئے گا. اس کے بعد پھر خلافت راشدہ نبوت کے منہج پر، نبوت کے طریقہ کار پر، نبوت کے طرز پر قائم ہونا ہے. تو اس پر ہر مسلمان کو یقین ہونا چاہیے، ہر مومن کو یقین ہونا چاہیے، اس لیے کہ رسول پاک علیہ السلام کی باتوں پر 1000% یقین ہونا چاہیے. اس میں اگر کوئی شک و شبہ کرتا ہے اور اس میں کسی کو شک ہوتا ہے تو پھر اس کا ایمان درست نہیں ہے. رسول
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ایک ایک بات سچی ہے، ایک ایک جملہ سچا ہے، ایک ایک حرف سچا ہے. اس لیے اس دور میں ضرورت اس بات کی ہے، اور بالخصوص اس موجودہ وقت میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں جو اصل غور کرنا ہے وہ ہمیں غور کرنا ہے اپنے کام پر، اپنے دعوتی مشن پر، اپنے رحمت للعالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کرنے پر. ہمیں انسانوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے، گاؤں گاؤں پہنچانا ہے، قریے قریے پہنچانا ہے، ایک ایک بستی میں، جھگی میں، جھوپڑی میں اس پیغام کو پہنچانا ہے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مکہ مکرمہ میں زندگی گزاری اور پھر مدینہ منورہ آپ تشریف لائے. ظاہر ہے کہ آپ نے ابو جہل کی اقتدار کا، اس کی سلطنت کا، اس کی قیادت کا بائیکاٹ نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کا، عتبہ کا، عقبہ کا، ان کے خلاف بد دعائیں نہیں کی، ان کو ملامتیں نہیں کی، ان سے آپ خوف زدہ نہیں ہوئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد آپ کے دور میں موجود تمام صحابہ اور پھر آپ کے بعد جتنے صحابہ رہے اور پھر جو بھی ہمارے اسلاف کا، علماء کا، صالحین کا، تبع تابعین کا، تابعین کا، صحابہ کا جو بھی دور رہا، اس میں صرف خوف خداوند قدوس کا رہا اور نگاہ تعلیم نبوی پر رہی، نگاہ قرآن پر رہی، نگاہ آسمانی شریعت پر رہی، نگاہ اپنے کام کو انجام دینے پر رہی. اس وقت یہ تبصرے نہیں ہوتے تھے کہ ایسا ہو گیا اور ویسا ہو جائے گا اور یہ کرنے سے وہ ہو جائے گا. اس وقت اس طرح تبصرے نہیں کیے جاتے تھے، اس وقت اس طرح کے کمنٹس نہیں کیے جاتے تھے. وہ عمل پر دھیان دیتے تھے، باتوں پر دھیان نہیں دیتے تھے. ان کا کام عمل تھا، ان کا کام انسانوں کو اللہ کا دین پہنچانا تھا. حضرت ربعی ابن عامر صحابی جلیل ایران کے چیف آف آرمی اسٹاف رستم کے دربار میں پہنچے تھے. جب رستم نے پورے غرور و گھمنڈ سے ان سے پوچھا تھا کہ کیوں آئے ہو، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ ومن ضیق الدنیا الى سعتها ومن جور الادیان الى عدل الاسلام. ہمیں اللہ نے بھیجا ہے اور اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی میں ڈال دیں، اور مذاہب کے چھجے کے نیچے جو مظالم ہیں، دوسرے مذاہب میں جو مظالم ہیں، ان سے نکال کر اسلام کی وسعت عطا کی جائے. ہم اس لیے آئے ہیں، ہم دولت کے لیے، حکومت کے لیے، سلطنت کے لیے نہیں آئے ہیں. ہمیں اللہ نے اس لیے بھیجا ہے. ہمارا کام یہ تھا، یہ وہ منہج تھا مسلمانوں کا جو ربعی ابن عامر نے رستم کے دربار میں بیان کیا تھا، پوری قوت کے ساتھ، ایک اس قوت کے ساتھ بیان کیا تھا جو ایک اللہ کے بندے میں ہونی چاہیے اور ایک مسلمان میں ہونی چاہیے. اس کے بعد پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور دوسرا ارشاد ہے کہ کلمۃ تقولونها تملکون بها العرب والعجم. اے لوگوں، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن صرف زبان سے اس کی ضربیں لگائی جائیں، مسجد کے کونوں میں یا خانقاہوں کے ویرانگیوں میں اس کی ضربیں لگائی جائیں، کام اس سے نہیں چلے گا، بلکہ اس کلمے کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا پڑے گا، اس کے مطابق عمل کرنا پڑے گا. کہ آج یہ صورتحال نہیں ہے کہ بہت سارے مسلمان رمضان المبارک کے ہونے کے باوجود عبادتوں سے دور ہیں، روزوں سے دور ہیں، اللہ کی شریعت سے دور ہیں. یا پھر یہ نہیں ہے کہ صرف رمضان المبارک میں عبادتیں کر کے اور رمضان المبارک میں صرف ایک مہینہ اپنا تعلق اسلام سے مسلمان ہونے کا اظہار کر کے ہم چھوڑ دیں کہ یہ کھلواڑ و مذاق نہیں ہے. کہ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے صحیح فیصلے اور خیر کے فیصلے آنے ہیں. ظاہر ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے انسانوں کی پکڑ ہونی ہے اور گناہوں کی سزا دینا ہے، لیکن اس نے ارشاد فرمایا وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں اپنی رسی کو دراز کر رہا ہوں، ڈھیل دے رہا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چھوڑ دیے جائیں گے. إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میری تدبیر بڑی زبردست ہے. اس لیے اس صورتحال میں بجائے اس کے کہ ہم مایوس ہوں،
بجائے اس کے کہ ہم غمزدہ ہوں، بجائے اس کے کہ ہم پریشان ہوں اور ہم نیگیٹیوٹی پیدا کریں، ہم منفی سوچ رکھیں اور منفی خیالات کا اظہار کریں اور منفی ماحول بنائیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے، قرآن کے پیغام کو سامنے رکھتے ہوئے، شریعت کے، اسلام کے پیغام کو، اور پھر میسج آف گاڈ، خدا کے پیغام کو، اس کے میسج کو، اس کے جو اس کا پیغام ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہوئے اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنی ہے، اپنے معاشرے کی اصلاح کرنی ہے، اور اپنے محلوں کی اصلاح کرنی ہے، اپنے گھروں کی اصلاح کرنی ہے۔ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ آج مسلمان شریعت سے دور ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں پردہ موجود نہیں، مسلمانوں کے گھروں میں حلال و حرام کی تمیز موجود نہیں، مسلمانوں کے گھروں میں سنت نبوی موجود نہیں۔ اس کے بعد پھر ہم یہ کہیں کہ شریعت میں مداخلت نہ ہو اور اسلامی قوانین کا نفاذ ہو اور ہمیں شریعت پر عمل کرنے میں دشواری نہ ہو۔ کس نے اس کو چھوڑا ہے اور کون ہے جو اس سے دور بھاگتا ہے؟ کس کی پلاننگ سے ہم دور ہیں؟ کس نے ہم کو یہ کہا ہے کہ صرف رمضان میں عبادت کی جائے، اس کے علاوہ عبادتیں نہ کی جائیں، اس کے علاوہ قرآن کھول کر نہ دیکھا جائے، اس کے علاوہ مسجدوں میں حاضری نہ دی جائے، اس کے علاوہ اللہ سے دعائیں نہ کی جائیں؟ پروردگار عالم کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں، اس کا وعدہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے ایمان والو، اگر اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو پھر ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، تمہارے قدموں کو جمع دے گا، تمہارے دلوں سے ڈر کو، خوف کو اور مایوسی کو ختم کر دے گا۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا۔ اللہ کی اطاعت کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے، ان کی تعلیمات کو فالو کرنا ہے، ان کی شریعت پر عمل کرنا ہے، ان کی سنتوں کو زندگی میں نافذ کرنا ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، اگر فرقوں میں بٹو گے، آپس میں تفریقے پیدا کرو گے، آپس میں بانٹنے والا تقسیم کا، ڈیوائڈ کا عمل کرو گے، فتفشلوا، ذلیل ہوگے، رسوا ہوگے، وتذهب ريحكم واصبروا، تمہارا وجود ختم ہو جائے گا، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ واصبروا، اس لیے صبر کرنا اور اللہ کی شریعت پر عمل کرنا، اور اس کے بعد پھر تم دیکھنا کہ کس طرح خدا کی مدد تمہارے لیے نازل ہوگی۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہماری جو صورتحال ہے اور ہماری زندگی کا جو رویہ ہے، رمضان میں ہو یا غیر رمضان میں، روزانہ کی زندگی میں ہو، دن میں ہو، رات میں ہو، کبھی بھی ہو، اگر ہمارا یہ رویہ ہے اور اس کے ساتھ پھر خدا کی مدد اور خدا کے خیر کے فیصلے ہوں گے، یقیناً پروردگار عالم رب العالمین ہے اور وہ غفور الرحیم ہے، اور وہ بہت ساری اس کی صفاتیں ہیں، رحمان ہے، رحیم ہے، اس کی ساری صفاتیں موجود ہیں۔ لیکن اس نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، خدا کے دین کی مدد کرو، اللہ کی شریعت پر عمل کرو۔ اور جو میں نے حدیث پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ صرف زبان سے نہ ہو، اس کی ضربیں نہ ہو، تسبیحوں پر نہ ہو، وہ دل کی گہرائیوں سے ہو۔ اور پھر خداوند قدوس نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو کہ فضائیں اس سے بھر جائیں، اس کے بعد پھر تمہیں کامیابی حاصل ہوگی، اس کے بعد خدا کی مدد حاصل ہوگی۔ تو بہرحال پوری باتوں کا اور تمام صورتحال کا خلاصہ یہ ہے کہ تبدیلی ہمارے اندر ضروری ہے، تبدیلی ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے، جائزہ ہمیں اپنے اعمال کا لینا ہے، پھر ورنہ وہ صورتحال ہوگی کہ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، کہ جب فیصلہ ہو چکے گا قیامت کے دن تو پھر شیطان کہے گا لوگوں سے کہ اللہ رب العزت نے بھی
تم سے وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا. خدا کا وعدہ سچا تھا, پورا ہوا اور پورا ہونا ہے, لیکن جو میں نے وعدہ کیا تھا وہ جھوٹا تھا, اور میں آج وعدہ خلافی کا اعلان کرتا ہوں. فلا تلومونی ولوموا انفسکم. گویا ہر دور میں شیطان, ہر دور کا طاغوت, ہر دور کا ابلیس, ہر دور کا ظالم یہ کہہ رہا ہے فلا تلومونی ولوموا انفسکم. مجھے ملامت مت کرو, مجھے مت کوسو, مجھے برا بھلا مت کہو, مجھ پر لعنتیں مت بھیجو. ولوموا انفسکم, کوسو اپنے آپ کو کہ تبدیلی تمہارے اندر نہیں تھی, اصلاح تمہاری نہیں تھی, صورتحال تمہاری درست نہیں تھی. اس لیے کہ اگر ہماری صورتحال درست ہوتی تو پھر کامیابی قدم چومتی, اور پھر حضرت ابو بکر کے دور میں, حضرت عمر کے دور میں, حضرت عثمان, حضرت علی اور جتنے مسلم حکمراں رہے ان کے دور میں, یا پھر جو صورتحال پچھلی ماضی کی صدیوں میں رہی, ظاہر ہے وہ صورتحال مسلمانوں کی ہوتی. اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی شریعت کو اپنے اوپر نافذ کیا, انہوں نے تبصرے نہیں کیے, انہوں نے اپنی شریعت کو اپنے گھروں میں نافذ کیا, اپنے محلوں میں نافذ کیا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہر مسلم گھر سے, ہر مسلم محلے سے, ہر مسلم علاقے سے اس بات کا ثبوت ملنا چاہیے تھا کہ یہ شریعت والے لوگ ہیں, یہ اللہ کے رسول محمد عربی علیہ السلام کے ماننے والے, ان کی شریعت پر عمل کرنے والے, ان کی سنتوں پر چلنے والے, ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے والے اور ان کو اپنا آئیڈیل ماننے والے لوگ ہیں. ان کے ہاں صفائی ستھرائی ہے, ان کے ہاں ایجوکیشن ہے, ان کے ہاں ساری اچھائیاں ہیں, ان کے ہاں محبت بانٹی جاتی ہے, ان کے ہاں رحمت کا پیغام یہ عام کرتے ہیں, اور یہ لوگوں کے درمیان سے نفرتوں کو ختم کرتے ہیں. یہ ہر وقت اپنے اللہ سے لو لگاتے ہیں, یہ ہر وقت اپنے خداوند قدوس کی عبادتیں کرتے ہیں. صورتحال کیا یہ نہیں ہے کہ رمضان میں مسجدیں بھری ہوتی ہیں اور اس کے بعد پھر یہی مسجد کی صفیں ان نمازیوں کا انتظار کرتی ہیں, قرآن پاک کے اوپر پھر ان کے جزدان پر دھول لگتی ہے, اور پھر لوگ اللہ سے دعائیں کرنا چھوڑ دیتے ہیں. کہ یہ صورتحال اس وقت کے مسلمانوں کی نہیں ہے؟ کہ یہ ہماری صورتحال نہیں ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر, ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر یہودی فیشن کو اختیار کرتے ہیں, ویسٹرن کلچر کو اختیار کرتے ہیں, مغربی تہذیب کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم. جو جس قوم کی شباہت اختیار کرے گا, جس کی نقل کرے گا, جس کے فیشن کو فالو کرے گا, جس کے پیچھے بھاگے گا, فہو منہم. پھر قرآن نے بھی اس کی وضاحت کی ومن یتولہم منکم فانہ منہم. تم میں سے جو ان کی طرف بھاگے گا وہ انہی میں سے سمجھا جائے گا. اور المرء مع من احب, انسان جس سے محبت کرے گا اس کا حشر اس کے ساتھ ہوگا, اس کو اسی میں شمار کیا جائے گا. اے لوگوں, ضرورت اس بات کی ہے کہ محمد عربی علیہ السلام کی محبت کا اعلان اپنے اعمال سے کیا جائے, اپنے اخلاق سے کیا جائے, اپنی عادات سے, اپنی حرکتوں سے, اور اپنے جو رات و دن کی جو نقل و حرکت ہے, جو کام کرنے کے طریقے ہیں, ان سے کیا جائے. اور اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا جو پیغام ہے اس کو دنیا تک پہنچایا جائے. ہر سوشل نیٹ ورک کا اور ہر ذرائع ابلاغ کا استعمال کیا جائے, ہر ذریعے کا استعمال کیا جائے, اور ریلیوں کی شکل میں لوگوں سے ملاقاتیں کی جائیں, اور ان کو قرآن کا تعارف بتایا جائے, ان کو محمد عربی علیہ السلام کی رحمت للعالمین ہونے کا مطلب اور مقصد بتایا جائے. اس امت کا جو کام ہے اخرجت للناس کا فریضہ انجام دیا جائے. ملک کی قسمت تبدیل ہو جائے گی, حالات خود بخود بدل جائیں گے, اور لوگ بڑھ چڑھ کر آپ کو آگے بڑھ کر آپ کی بلائیں لیں گے, اور پھر ہمیں لوگ گلے سے لگائیں گے. اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صورتحال تھی اور آپ کے صحابہ کا جو معاملہ تھا کہ اگر آپ کی جیل میں کوئی گرفتار ہو کر آ جاتا تھا تو وہ بھی اپنے آپ سے اسلام کو منور کر کے نکلتا تھا. اور ایک واقعہ نہیں, سینکڑوں واقعات ایسے موجود ہیں جو محمد عربی علیہ السلام کی سیرت میں اور اسلامی تاریخ میں موجود ہیں. افسوس صد افسوس
اکثر مسلمان سیرت سے واقف نہیں، قرآن سے واقف تو ہے ہی نہیں، سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف نہیں، صحابہ کی تاریخ سے اور ان کی سیرت سے واقف نہیں، خلفائے راشدین کی سیرت سے واقف نہیں، اور پھر اسلامی تاریخ سے واقف نہیں۔ اسلامی تاریخ کو پڑھیے، اس کا مطالعہ کیجیے اور اپنے ماضی کو دیکھیے، اور اس کے بعد پھر مستقبل میں اس کو نافذ کیجیے۔ مستقبل کو اس حال میں جو ہم ہیں اس میں نافذ کر کے مستقبل کی صورتحال تبدیل کرنا یہ امت مسلمہ کا کام ہے۔ اس لیے کہ جو مسلمان ہے، جو مومن ہے، جو اللہ کا مومن بندہ ہے، اس کا تعلق عالم بالا سے ہے، اس کا تعلق فرشتوں کی دنیا سے، اس کا تعلق سیدھے اللہ رب العزت سے ہے، تو پھر اس زمین کی صورتحال بھی تبدیل اسی انسان کے اعمال کی بنیاد پر ہوگی جس کا تعلق ڈائریکٹ خداوند قدوس سے ہوگا، جس کا تعلق آسمانی دنیا سے مضبوط ہوگا۔ اے لوگوں، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں ان چیزوں کا جائزہ لینا ہے اور ہمیں اس طرح کی صورتحال پیدا کرنا ہے۔ ہمیں کسی چیز سے متاثر نہیں ہونا۔ ہمارے سامنے مکہ مکرمہ کے 13 سال، مدینہ منورہ کے 10 سال، اور اس کے بعد پھر اسلامی تاریخ کے ہزاروں سال ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اس لیے ہم مایوس نہیں ہو سکتے، اور اللہ رب العزت کے وعدے سچے ہیں، پورے ہوں گے، لیکن ہمیں اپنی طرف سے شرطوں کا نفاذ کرنا ہوگا اور معاملہ پورا کرنا ہوگا۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اصلاح اپنے آپ کی اور اپنے گھر والوں کی کرنا ہے۔ صورتحال تبدیل ہو جائے گی۔ یہ رمضان المبارک کا مغفرت کا دوسرا عشرہ ہے، اللہ سے دعاؤں کا اہتمام کیجئے، اور تیسرا عشرہ ہے پھر جو اعتکاف جو لوگ ادا کریں گے، جس کی بڑی فضیلت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اعتکاف کیا۔ ہمیں اعتکاف کرنا ہے، ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، اور ہمیں اب عملی نمونہ پیش کر کے دکھانا ہے۔ اب ہمیں صرف تبصروں سے کام نہیں کرنا ہے، اب تیار ہونا ہے کہ ہم عملی نمونہ دکھائیں گے، اور آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، صرف اپنے اعمال و اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و اخلاق کو سامنے رکھ کر تبدیل کرنے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے خداوند قدوس کی یہ آیت جو قرآن پاک میں ارشاد فرمائی گئی، عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ایک چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو، اللہ رب العزت نے اس میں خیر و بھلائی کے فیصلے رکھے ہوں گے، اس لیے کہ پروردگار عالم کی رحمت کا نزول ہوگا، لیکن ضرورت ہے بندے اپنے آپ کو تبدیل کریں، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ماضی کو دیکھیں اور سیرت کا مطالعہ کریں، اور اس کے بعد پھر مستقبل میں اور حال میں اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت صحیح اور خیر کے فیصلے فرمائے گا، اور ہماری مدد بھی ہوگی، اور صورتحال تبدیل ہوگی، اور اللہ رب العزت کی طرف سے صحیح خیر کے فیصلے ہمارے لیے نازل ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔